الرحیم. جناب آپ کا شکریہ، آپ نے آج کے عظیم پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے اور بڑی خوبصورت تلاوت سنی ہے، بہت خوبصورت نعت سنی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اسلام میں جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، بالخصوص مسلمان اور مومن کو، ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی جانی، مالی اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے. اور اس کی بہت بڑی مثال جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو قربانی کا حکم دیا ہے، ایک پیاری چیز کی قربانی کا حکم دیا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مطلوب ہے جو ان کے بیٹے ہیں، تو پھر انہوں نے قربانی دینے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے سے بھی رائے لی، اور انہوں نے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کرتا ہوں خواب میں، اس میں تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو اس عظیم الشان ہستی کے بیٹے نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے جواب دیا ہے کہ اے والد گرامی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی دے دی، یعنی اپنے طرف سے انہوں نے ان کے حلق پر چھری چلا دی. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے گا، میرا یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اس میں کامیابی ہوگی، بلکہ انہوں نے اس کو قربان کرنے کے لیے چھری کو چلا دیا. اور جب بعد میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ جنت سے مینڈا لا کر اس کو ذبح کر دیا، اور جبریل علیہ السلام لائے ہیں اور ذبح ہونے والا مینڈا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے نظر آتے ہیں. تو یہ وہ قربانی کی بنیاد اور بہت بڑا فلسفہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزم و استقلال اور ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی ذات پر کامل بھروسے اور توکل کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر جیسی بھی قربانی ہو ویسی قربانی دینی چاہیے. جس طرح کہ آگ میں چھلانگ مارنے کے لیے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ جلنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے جان کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر بچا لیا. یعنی جس طرح آپ نے جانی قربانی پیش کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی بچا لیا، اور آپ نے اپنی عزیز ترین اپنی اولاد کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اولاد کو بچا لیا، مگر قربانی ان کو قبول کر لی. تو یہی وہ قربانی ہے کہ جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر صحابہ نے یہ سوال کیا ہے کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمایا. تو اس سے ایک تو قربانی کا جو فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی فقط کسی جانور کا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور لا کر کوئی اگر یہ کہے کہ لوگ کہیں کہ اس نے قربانی دی ہے تو یہ ریاکاری اور دکھاوا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا کہ ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، کوئی مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی مطلوب ہے کہ تم کس عقیدے کے ساتھ اور کس توکل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو. تو وہی جب ہم آج قربانی دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس قربانی کے وقت ہم ابراہیم علیہ السلام کا عزم و استقلال دہرائیں، جس طرح کہ اس قربانی کو دہرایا جاتا ہے آج ان کے عزم و استقلال کو بھی دہرائیں
کہ جب بھی کبھی اسلام کو ہماری جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم دے دیں گے، جب بھی کبھی اسلام کو ہمارے مال کی اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم دے دیں گے قربانی۔ اور پھر اس قربانی کا بھی ایک بہت بڑا اجر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیان کروں تو کہ قربانی کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض وطیبوا بها نفسها او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی دینے سے یعنی قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور قربانی کا یہ جانور انہی سینگوں کے ساتھ، انہی کھروں کے ساتھ اور انہی بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر ٹپکتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب لوگ قربانی دیتے ہیں تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہونی چاہیے۔ اگر ان کی نیت میں کوئی خلل آ گیا، فرض کریں کسی کی نیت میں گوشت کا نہ آ گیا، کسی کی نیت میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو یہ قربانی ضائع ہو جائے گی، مال بھی ضائع ہوگا اور قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ سنت ابراہیمی سمجھ کر ابراہیمی عزم استقلال اور توکل کو پھر سے دہرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے۔ ماشاء اللہ